مختصر درس ہم اور آپ سیرت کا بھی سنتے ہوئے چلے۔ پچھلے دنوں میں ہم اور آپ نے ابو طالب کی وفات کے متعلق تفصیل سے سنا تھا کہ سن 10 نبوت میں، نبوت کے 10ویں سال، شیب ابی طالب گھاٹی سے نکلنے کے بعد وہ بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس حال میں ان کی وفات ہوئی، اس سلسلے میں ڈیٹیل اور تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ابو طالب کی وفات کے بعد بعض مورخین اور سیرت نگاروں کی رائے یہ ہے کہ صرف 3 دن کے بعد اماں خدیجہ کی وفات ہوئی، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد۔ المہم یہ ہے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور پلر تھے، بہت زیادہ مدد کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ لیکن دونوں کی ایک سن میں وفات ہوئی، ایک ہی سال میں وفات ہوئی اور قریب قریب وفات ہوئی۔ یہ بات جو مشہور ہے کہ اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا تھا، غم کا سال قرار دیا تھا، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن ہی قرار دیا، غم کا سال آپ نے نہیں قرار دیا تھا۔ یہ بعد میں سیرت نگاروں نے اپنے طور سے یہ لکھ رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ نسبت کرنا درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور آپ سے زیادہ کون یہ جانتا ہے کہ اسلام میں اس طرح کی چیزیں درست اور مناسب نہیں ہے۔ بلکہ دونوں کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، اور ان کی وفات کے بعد شوال سن 10 نبوت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے طائف کے طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دعوت کا تیسرا اسٹیپ اور مرحلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے ہیں۔ دعوت کا ایک مرحلہ وہ تھا جو شروع کے 3 سالوں میں تھا، ہڈنلی دعوت، سری انداز میں دعوت دینا۔ دعوت کا دوسرا مرحلہ اور اسٹیپ وہ تھا جب آپ نے نبوت کے 4تھے سال کھلا اعلانیہ طور پر پورے مکہ میں دعوت دینی شروع کر دی۔ دعوت کا یہ تیسرا مرحلہ اور اسٹیپ جو شروع ہو رہا ہے وہ ابو طالب اور سیدہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ غم کا سال منائیں یہ تو دور کی بات ہے۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی وادی میں اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بات یاد رہے کہ جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے جو محدثین کے میزان پر صحیح اور درست اترتا ہو، لیکن اس سلسلے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ آپ نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میری زندگی میں سب سے مشکل جو وقت گزرا ہے وہ طائف کا وقت گزرا ہے، جہاں پر لوگوں نے مجھے بہت ستایا اور مارا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعات جو ذکر کیے گئے ہیں یہ درست اور صحیح ہو سکتے ہیں۔ المہم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کی وفات کے بعد طائف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ساتھ میں آپ کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے آپ کا سفر ہوتا ہے، عام سیرت نگاروں نے یہی لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدل اپنے قدموں پر چلتے ہوئے مکہ سے طائف کا سفر طے کرتے ہیں، بالکل پیادہ پیدل چلتے ہوئے۔ کس طرح کے راستے پہلے ہوا کرتے تھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال اس بات کا کہ کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پیدل نکلے، آپ نے سواری کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اس میں جو حکمت بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ سواری کا انتظام کرتے تو اہل مکہ کو یہ لگتا کہ آپ کسی اہم مہم کی طرف روانہ ہوئے ہیں، لیکن پیدل جانے کی وجہ سے لوگ آپ کے مشن سے آگاہ نہ ہو سکے۔ سوال دوسرا یہ کہ آپ کے یار غار تو ابوبکر صدیق تھے، آپ کے سب سے چہیتے تو ابوبکر صدیق تھے، پھر آپ نے ساتھ میں زید ابن حارثہ کو لیا، ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ طائف کیوں نہیں گئے؟ اس میں حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف جاتے
تو اہل مکہ کو یہ ڈاؤٹ ہو جاتا کہ یہ دونوں نکلے ہیں، ہو نہ ہو کسی بڑی مہم پر، کسی بڑے مشن پر روانہ ہوئے ہیں۔ اور زید ابن حارثہ جاہلیت کے زمانے میں زید ابن محمد کہے جاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کہے جاتے تھے، اس لیے آپ کا ان کے ساتھ سفر کرنا اور پیدل سفر کرنا اہل مکہ کو کسی بھی ڈاؤٹ میں مبتلا نہیں کر رہا تھا، اور یہ ساری باتیں درست ہو سکتی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ طائف روانہ ہوئے۔ یاد رکھیے بات، مکہ اور طائف اس زمانے کے دو بہت بڑے سٹی اور شہر تھے، اسی لیے وہ لوگ کہتے تھے اہل مکہ کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے دو بڑے انسانوں پر کیوں نہیں نازل ہوا، مکہ اور طائف کے بڑے انسانوں پر کیوں نہیں نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا۔ طائف آپ گئے، طائف میں ثقیف کے 3 بڑے لیڈر تھے، عبد علیل، مسعود اور حبیب، ان کے پاس آپ گئے۔ یاد رہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا ہے، جو واقعات ہیں محدثین کے میزان پر پورے اور کھرے نہیں اترتے۔ آپ ان کے پاس گئے، آپ نے ان کو اللہ کا پیغام پیش کیا، لیکن تینوں میں سے کوئی بھی نہ تو اسلام کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہوا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مساعدے اور آپ کی مدد کے لیے تیار ہوئے۔ یہ تو دور کی بات ہے، اس کے برعکس ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حد درجہ تکلیف اور اذیت پہنچانی شروع کر دی، ایک بھی آدمی ان میں سے مسلمان نہ ہوا۔ اور جب آپ وہاں ٹھہرے، تقریباً 10 دنوں تک آپ کا قیام رہا، آپ وہاں ٹھہرے اور ان لوگوں نے، قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع بھی دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہوئے، کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے، تاکہ اگر یہاں معاملہ ٹھیک ہوا تو ٹھیک، نہیں تو اہل مکہ کو میرے یہاں آنے کا علم نہ ہو سکے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ موقع بھی نہیں دیا۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کی آخری درجے میں، آخری مرحلے میں آپ پر ظلم کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حل اتی علیک یوم کان اشد من یوم احد، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہے جو احد سے زیادہ سخت رہا ہو؟ کیونکہ احد کا دن ہوتا کہ سارے کے پوری بھگدڑ مچ گئی تھی، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندانے مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کے سر میں چوٹ آئی تھی، خون اس قدر بہ رہا تھا کہ اسے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے جو چٹائی وغیرہ جلا کر کے اس کی راکھ سے خون کو روکنے کی کوشش کی، اور سارے لوگوں کا ٹارگٹ، پورے کفار ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ ابو طلحہ بن عبید اللہ پورے ڈٹے رہے، کئی تیرے ان کو لگے، ہاتھ شل ہو گئے، اور اس پورا ٹارگٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ پوری محنت ان لوگوں نے کر رکھی تھی، اور افواہ بھی پھیل رکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، قتل کر دیے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نا واللہ یعصمک من الناس، اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا رہ گا۔ 1-2 مرتبہ، کتنی مرتبہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں رکھی کی اور ہر طرح کی کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ کا بھی جو وعدہ ہے وہ اسے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت لوگوں سے کرتا رہے۔ آپ زہر دو، زہر دینے کی بات آئی، آپ نے اس کا کچھ حصہ لیا ہی تھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا سخت زہر تھا، اندازہ آپ لگائے کہ صحابی رسول کی آن دا اسپاٹ وفات ہو گئی تھی، اور آپ نے جو زہر کا کچھ حصہ، جو گوشت کا کچھ حصہ آپ نے کھا لیا تھا۔ اخیر وقت میں آپ کہتے تھے اے عائشہ، وہ جو زہر خیبر کے موقع پر مجھے دیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری شہرت کٹتی جا رہی ہے۔ اسی لیے امام زہری کہتے ہیں مات شہیدن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زہر کی وجہ سے فوت ہوئے، اس لیے آپ کی وفات شہادت کی وفات ہوگی۔ سمجھ رہے؟ المهم تو یہاں بھی لوگوں نے اوباشوں بدماشوں کو چھوڑ دیا، اور سارے کے سارے لوگ مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ معاملہ یہ رہا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور قرن الثعالب یہ ایک پہاڑ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ٹھہرے. آپ فرماتے ہیں فرفعت راسی وانا مهموم على وجهي، میں میرا چہرہ بالکل جو ہے جھکا ہوا تھا، کمزوری اور نقات آپ پر طاری تھی. میں اپنا سر اٹھاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ بدلی نظر آ رہی ہے، بادل نظر آ رہے. فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلٌ، جب میں نے اس سحاب کی طرف دیکھا، اس بادل کی طرف دیکھا جو مجھے سایہ کیا ہوا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام اتر رہے. تو روایت بخاری مسلم کی ہے. اسی روایت کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہوتی ہے واقعات درست اور صحیح ہو سکتے ہیں. فنادانی، جبریل علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہا ان اللہ قد سمع قول قومک لک، اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو جو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کی، آپ نے جو منت و سمانت کی، آپ نے ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے جو جد کی، اور ان کا جو رسپانس رہا ہے، انہوں نے آپ کی جو تذلیل کی، آپ کو ذلیل اور رسوا کیا اور آپ کو مارا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے. وما ردوا علیک وقد بعث الیک ملک الجبال لتأمره بما شئت فیہم، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے بارے میں، اہل مکہ اور طائف والوں کے بارے میں جو چاہے حکم دے وہ فرشتہ کرنے کے لیے تیار. فنادانی ملک الجبال فسلم علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے فرشتے نے مجھے بلایا اور مجھے سلام کیا. ثم قال یا محمد فقال ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين. پہاڑوں کے فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی آپ حکم دیں جو چاہیں، آپ اگر چاہیں تو میں ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے بالکل کیا ہے پیس دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جو اسلام کی طرف بلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ رحم دل ہوتے ہیں. جو صورت آپ کیا کہتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ اس سے مشکل دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا، لیکن جب انہی لوگوں کے متعلق آپ کو یہ اور اندازہ بھی لگائیے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوا. احد کے میدان میں بھی آپ کو تکلیف دی گئی لیکن کوئی فرشتہ اس لیے نہیں اترا کہ آپ کہیں تو میں احد کے سارے کافروں کو قتل کر دوں. آپ اندازہ خود لگائیے کہ جبریل علیہ السلام کا اترنا اور پہاڑوں کے فرشتوں کا یہ آواز لگانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس دن جو آپ کو تکلیف دی گئی وہ آپ کی زندگی کی سب سے زیادہ مشکل تکلیف اور سب سے زیادہ مشکل ایام تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. نہیں، میں ان کے لیے کچھ بھی بد دعا نہیں کروں گا، ان کی تباہی اور بربادی میں نہیں چاہوں گا، بلکہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا، نکالے گا جو اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہوں گے. چوٹ پتھر کی کھائی مگر یہ دعا، چوٹ پتھر کی کھائی مگر یہ دعا، پھول و پھل دینے والے شجر کی طرح. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ اپنوں کے لیے رحمت ہے، رشتہ داروں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے رحمت ہے، اپنے شدید دشمنوں کے لیے رحمت ہے، اور جو آپ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کے لیے رحمت ہی ہوتے ہیں، زحمت نہیں ہوتے ہیں. لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راستے پہ لانے کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کیا ہے وہ قربان کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی آدمی کو آپ نے دعوت دی اور دعوت میں اس نے آپ کے خلاف رخ اختیار کیا تو آپ اس کے اگینسٹ ہو جائیں، کیونکہ دعوت آپ کے نفس کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دعوت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں آپ انتقام اور بدلے جیسی صورتحال آپ کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر بہت سخت تکلیف پہنچائے گی. کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ واپس ہوئے تو ایک آدمی مسلمان ہوا جس کا نام عداس تھا. آپ جائیں گے تو طائف میں مسجد بھی بنی ہوگی, مسجد عداس. امام بہقی نے یہ روایت ذکر کی ہے امام زہری رحمہ اللہ سے مرسلن, اور امام زہری سے یہ روایت ذکر کرنے والے موسیٰ بن عقبہ ہیں اور محمد بن اسحاق ہے. مرسل جو روایت ہوتی ہے یہ روایت جو ہے یہ ضعیف کی قسموں میں سے ہوتی ہے. مرسل کا مطلب ہوتا ہے تابعی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی. تو عداس کا جو واقعہ ہے یہ مرسل ہے, اور وہ یہ کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے اور ایک باغ کے, سنا ہوگا آپ نے, باغ کے اندر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کچھ لوگوں نے عداس کو بھیجا کھجور وغیرہ دے کر, انگور اور عنب وغیرہ دے کر کے. تو جب وہ عداس غلام آدمی تھا, عیسائی تھا, وہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آیا انگور وغیرہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا اور کھایا. اب وہ سارے بت پرست لوگ تھے, ان کو تو اللہ اور رسول کی بات کچھ معلوم نہیں تھی. یہ عداس ٹھہرا عیسائی آدمی, اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بسم اللہ سنا تو کہا کہ یہ پورے عرب کے اندر یہ کلمہ پڑھنے والا. تو آپ کون ہیں؟ تو کہا میں اللہ کا نبی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں عداس ہوں اور نینوا شہر سے میرا تعلق ہے. عراق کے اندر ایک جگہ ہے. کہا وہی نینوا جہاں سے ہمارے بھائی یونس بن متہ علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں. یونس بن متہ جو کشتی والے نبی. کہا آپ کو کیسے معلوم؟ ہم نے بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. کہا واقعی فوراً وہ جھک گیا آپ کے قدموں میں اور کہا یہ بات سوائے ایک نبی کے کوئی دوسرا نہیں بیان, اور اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن جیسا کہ بات ذکر کی جا رہی روایت کیا ہے؟ مرسل ہے, اور مرسل ضعیف حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. واپس ہوتے ہوئے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جنوں سے ملاقات ہوئی. مسلمان انسانوں میں تو کوئی اسلام نہیں لایا, لیکن جناتوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی, اور انشاءاللہ ان کے متعلق گفتگو آپ کے سامنے آئندہ کی جائے گی. البتہ اس سفر میں یہ ہوا کہ اب آپ مکہ کے اندر انٹری کیسے کریں, لوگوں کو تو معلوم ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنے پروٹیکشن میں مجھے مکہ میں داخل ہونے دے. امان بولتے تھے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ دیتا کہ یہ میرے امان میں میرے آدمی ہے تو اب اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا. تو مطعم ابن عدی مسلمان نہیں تھے, لیکن انہوں نے آپ کو پناہ دیا, اور اس سے پہلے بھی جب جو گھاٹی والا معاملہ تھا اس میں بھی بہت سپورٹ کرتے تھے. مطعم ابن عدی اچھے انسان تھے, اور ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے. تو عدی بن مطعم یہ جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا اور آپ داخل ہوئے. اسی لیے جو غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے درخواست کرتا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو, تو میں اس کا خیال کرتے ہوئے ان قیدیوں کو کیا ہے چھوڑ دیتا, ان قیدیوں کو چھوڑ دیتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بات بیان کی کہ مطعم ابن عدی کے بہت سارے احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جبیر جو ان کے لڑکے, عدی نہیں, جبیر جو ان کے لڑکے مسلمان ہو گئے تھے, ان کے تسلی کے لیے, ان کی تسلی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی. المهم یہ خلاصہ یہ کہ مطعم ابن عدی وہ شخص ہے جنہوں نے کافر ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر کیا ہے پناہ دے رکھی تھی. باقی جو باتیں انشاءاللہ وہ آئندہ آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوالات اس ہفتے تیار نہیں ہو سکے تھے, انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے سوالات تیار کیے جائیں گے, اور آپ سے بھی یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. انعامات وغیرہ کو ہلکا مت سمجھے. کوئی بھی چیز آپ کو اگر اس صورت میں دی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے دین کو سمجھنے میں آپ کو ایوارڈ ملا ہے, اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو,
تو یہ بہت بڑا اعجاز انشاءاللہ مانا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اس میں حصہ لیجئے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، خیر اور بھلائی میں مت دیکھیں بھائی تم جاؤ آگے بڑھ جاؤ۔ ہمارا لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ خیر میں کیا ہے، ایک دوسرے کو آگے کر دیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ خیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، دنیا میں ایک دوسرے کو بھائی جاؤ تم اپنی دنیا بناؤ، لیکن سابقوا الی الخیرات ہونا چاہیے۔ آدمی خیر کی چیزوں میں ایک دوسرے سے کیا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ وقت نہیں ہے کہ وہ حدیث ذکر کی جائے اور آپ کے ذہن میں ہوگی بھی انشاءاللہ۔ اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے جو سمجھ میں نہیں آیا بہت تیزی کے ساتھ۔ دیکھیے یہ قید لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، تو کوئی بھی زیب و زینت کر کے نہیں آ سکتی، باپردہ ہو کر کے آئیں گی، کوئی بھی خوشبو لگا کر کے نہیں آئیں گی۔ یہ سب قاعدے ہیں، ایسا نہیں ہے وہ تو باہر بھی نہیں نکلیں گی، تو وہ رولز ہے۔ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے آنا چاہتی ہے مسجد میں تو اس کو روکا جائے گا، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور عورتوں کی سب سے بہترین آخری صف ہے، لیکن یہ کہ ایک عام چیز ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنے کا اختیار کسی بھی شخص کو نہیں ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو نہیں روک سکے تو دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو ان کی پاؤں کے دھول کے برابر ہو، اور ان کی بات کو مان کر کے ہم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں، سوائے اس کے کہ ہم ان کے لیے راستے آسان کریں، مسجدوں میں لے جا کر کے چھوڑ آئیں ہم ان کو، اگر ہم ان کے ساتھ، اور یہ کہ باپردہ ہو کر کے جائے، خوشبو وغیرہ الگ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں راستے بنائیں۔ لیکن یہ کہ فتنہ وغیرہ، آج تک آپ کتنے فتنے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں عورتوں کا مسجدوں میں آنا فتنہ ہے، تو آپ بتائیں کہ جہاں سعودی عرب میں عورتیں آتی ہیں کتنے کیسز آپ نے سنے مسجدوں میں؟ کتنے کیسز سنے؟ 10-12 سال تو مجھ کو ہو گئے، ہاں میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی مسجد میں آنے والی خاتون کے ساتھ کسی نمازی نے چھیڑ چھاڑ کیا ہو۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اور اس کا احساس انہیں بھی ہے جن لوگوں نے منع کر رکھا ہے، جن کی کتابوں میں منع، انہیں بھی احساس ہے۔ اسی لیے اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں میں عورتوں کو آنے دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک احساس ہے، لیکن مسلک کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کے ساتھ اس قدر بندھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے وہ نکل نہیں پاتا ہے، ورنہ یہ بالکل ظاہر بات، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ کیا ہے، یہ اختیار کسی کو نہیں ہے، اور ہندوستان اور پاکستان اور اللہ کا دین سارے جہان کے لیے ہے، ان کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جائے، مسجدوں کے اندر مسجدیں ان کے لیے بنائی جائے، ان کے انتظامات کیے جائے، اور وہ آ کر بیٹھے۔ نہ اعتکاف کرنے سے روکا جا سکتا، اگر کوئی عورت آ کے مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے، نہ تلاوت کرنے سے روکا جا سکتا، بلکہ عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری عورتیں مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کرتی تھیں، الا ماشاء اللہ۔ جبھی تو آپ روایات سنتے ہی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا تھا آج لمبی سورہ پڑھاؤں گا، آپ بخاری کی روایت کہ میں ارادہ کرتا کہ میں لمبی سورہ پڑھاؤں گا، لیکن بچوں کے رونے کی آواز کی وجہ سے میں سورہ کو مختصر کر دیتا تھا کہ کہیں ان کی ماں فتنوں میں مبتلا نہ ہوگا۔ لیکن آپ نے نہیں کہا کہ نہیں تم نہیں آنا، تم گھروں میں نماز پڑھنا ہے، ایسا کہا آپ نے؟ آپ کا ارادہ تھا کہ آپ سورہ لمبی کریں گے، لیکن بچوں کے رونے کی وجہ سے آپ سورہ کو مختصر کر دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ کہیں ان کی مائیں فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، لیکن آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ عورتیں مسجدوں میں۔ کتنی واضح روایات اس طرح کی۔ بہر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔